السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کی میزبان ملیہ ہاشمی۔ عام طور پر میں ہوتی ہوں آپ کی میزبان، لیکن کبھی کبھار میں ہوتی ہوں ٹی وی سکرینز پر چند اینکر پرسنز کی مہمان، اور آج میں سما ٹی وی پر رات 10 بجے علی حیدر صاحب کے ساتھ ان کے پروگرام میں شامل تھی، جہاں پر ہم نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن کی، لیکن چونکہ وقت کی اتنی قلت تھی، اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ جب اتنے ڈفرینٹ ٹاپکس کور کرنے ہوں تو آپ کو ٹائم کنسٹرینٹ بہت تنگ کرتی ہے، لہٰذا ہم سوال جواب میں کچھ اتنے مگن ہوئے کہ جو میں بہت اہم باتیں اپنی عوام کے ساتھ کرنا چاہتی تھی وہ نہیں میں کر سکی چونکہ وقت نہیں تھا۔ بہرحال سوال جواب ہوئے، کچھ وہ بھی ڈسکس کروں گی فار دوز ہو مسڈ آؤٹ آن مائی پروگرام۔ انہوں نے انٹرسٹنگلی میرے 2 کلپس چلائے، جس میں ایک انہوں نے کہا کہ جی آپ کا یہ کہنا ہے کہ 12 ارب روپے میں سے اگر عمران خان صاحب 1 ارب روپیہ میڈیا کو دے دیں تو یہ ان کی تنقید اور یہ جا بے جا جو تنقید کرتے ہیں یہ رک جائے گی، اور دوسری طرف آپ نے ایک کلپ میں کہا کہ زرداری صاحب کا جو انٹرویو چلا جیو نیوز پر، وہ قانون یہ کہتا ہے کہ انڈر ٹرائل جو شخص ہو وہ انٹرویو نہیں دے سکتا، تو آپ یہ رائے کیسے دے سکتی ہیں، تو پروپیگنڈا ہو۔ تو میں نے اس میں ان کو جواب دیا کہ پہلی چیز میری رائے ضرور ہے، اور وہ بھی ماضی کے فیکٹس کو مد نظر اور ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، کہ کیسے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دور میں فرضی اخبارات ڈیلی حیرت، ڈیلی غریب، ڈیلی فقیر کے نام سے کروڑوں روپے کھلا دیے جاتے تھے اور کوئی آڈٹ نہیں ہوتا تھا، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا کہ یہ پیسہ آخر کہاں جا رہا ہے، اور جس طرح نواز شریف اور زرداری صاحب اپنی تعریفیں کروانے کے لیے چینلز لانچ کروا دیا کرتے تھے ٹی وی سکرینز پر، آپ کو نئے چینلز جو دیکھنے کو ملتے تھے بہت سے ایسے ہیں جو ان دونوں نے لانچ کروائے ہیں۔ تو عمران خان صاحب بھی اگر یہ کچھ شروع کر دیں تو ان کی بھی تعریفوں کے پل بننے شروع ہو جائیں، اور یہ چیز میرا رائے ضرور ہے، فیکٹس پر بیسڈ، پروپیگنڈا نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو زرداری صاحب کی ہے، تو دیکھیے زرداری صاحب ہوں، میں ہوں یا آپ ہوں، جو بھی شخص انڈر انویسٹیگیشن ہے، انڈر ٹرائل ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ وہ میڈیا پر آ کر رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے اور اپنی فیور میں لوگوں کو کرنے کے لیے میڈیا پر پروپیگنڈا نہیں کر سکتا۔ ایک تو کچھ اسی، اور چونکہ ٹائم اتنا تھوڑا تھا کہ اسی چیز کے ارد گرد ڈسکشن ہوتی رہی۔ ایک اور چیز جو میں نے ڈسکس کی آج کے پروگرام میں سما ٹی وی پر، وہ یہ تھی کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا پر فیک نیوز چلا دی جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے لوگ اپنی ویوز لینے کے لیے اور پیسے کمانے کے لیے یوٹیوب پر اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی غلطی کوئی ایک دو کر دیتے ہیں، کوئی سمندر کی کیپشن لگا کر اور تھم نیل لگا کر اور اس کے اندر پہاڑ کی ویڈیو ڈال دی جاتی ہے، لیکن نیورتھلیس ڈیجیٹل میڈیا ہی وہ طاقت ہے جس نے نہ صرف عوام کو ایک آواز دے دی ہے بلکہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کی اکاؤنٹیبلٹی بھی شروع کر دی ہے۔ ورنہ ہم کیا دیکھتے تھے کہ بڑے بڑے اینکرز جو کہ سالانہ کروڑوں روپیہ کماتے تھے اور بڑے زوم سے کہتے تھے اپنی نجی محفلوں میں کہ جی ہم حکومتیں بناتے اور گراتے ہیں، ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کی حکومت ہوگی اور کس کی نہیں، ہم جس کے خلاف چاہیں عوام کو ایک دن میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس چیز کو ناظرین ڈیجیٹل میڈیا نے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا میں اب آپ کی ایک ٹرانزیکشنل قسم کی ایک ایسی آپ کی کمیونیکیشن اتنی ٹو وے ہو چکی ہے، آپ جو بات کرتے ہیں ٹھک کر کے آپ کو کامنٹس میں پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ کس حد تک اگری کر رہے ہیں اور کس حد تک ڈس ایگری کر رہے ہیں، برعکس اس ٹیلی ویژن کے کہ جس میں لوگ اپنے پروگرامز کر کے گھروں کو چلتے تھے، کروڑوں روپیہ سالانہ جیب میں ڈالتے تھے اور خوش ہوتے تھے، اپنی طاقت کے نشے میں چور ہوتے تھے۔ اب وہ وقت نہیں رہا۔ اب الیکٹرانک میڈیا پر بھی جو غلطیاں ہوتی ہیں، لوگ سوشل میڈیا پر اس کو لے آتے ہیں اور اس کو برملا اس پر اپنا جو ہے اس سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ایک بڑی جو چیز پچھلے 2-3 ہفتوں سے چل رہی تھی، لوگوں کا خیال تھا، اگین خبریں اڑائی جا رہی تھیں، رومرز تھیں کہ جی چینی کی رپورٹ پر کچھ نہیں کیا جائے گا، چینی کی رپورٹ دب گئی ہے۔ کل وفاقی کابینہ کو دوپہر 1 بجے انشاءاللہ تعالیٰ پیش کی جائے گی چینی کا جو جعلی بحران کریٹ کیا گیا تھا، وہ کس نے کیا، کیسے کیا، کون کون ذمہ داران ہیں، اور پھر ان کے خلاف کیا ایکشن لیا جائے گا، اس کا فیصلہ کل وفاقی کابینہ کرے گی۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جس شخص نے بھی اس میں پاکستان کی عوام کو تکلیف پہنچائی ہے، وہ اس میں ضرور اس کو جو ہے دوز پیپل مسٹ بی ٹیکن ٹو ٹاسک، تاکہ اکاؤنٹیبلٹی کا پھر تو تبھی مزہ آئے گا نا، کہ چاہے کوئی حکومت کا حصہ ہے یا کوئی حکومت کے باہر ہے اور حکومت سے فائدے لینے کی کوشش کر رہا ہے، ان سب کو پھر کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔
کمنگ بیک ٹو الیکٹرانک میڈیا ورسز سوشل میڈیا. ناظرین یہ بہت بحث کی جاتی ہے پاکستان میں کہ جی الیکٹرانک میڈیا زیادہ طاقتور ہے یا سوشل میڈیا, اور کچھ نہ ان دونوں کو ایسے جیسے اٹس لائک کمپیئرنگ ایپلز ود اورنجز, اس طرح کا مقابلہ جس طرح سورج اور چاند کا آپ مقابلہ شروع کرتے ہیں, ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. سورج اپنے وقت پر چمکتا ہے, چاند اپنے وقت پر دمکتا ہے, دونوں کی ایک اپنی سگنیفیکنس ہے. ڈیجیٹل میڈیا آج ہمیں دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنی بڑی چیز پر مس آؤٹ کر رہے تھے, کتنی ایک بڑی طاقت ہے جو اب عوام کے پاس ہے. آج کسی ایک چھوٹے سے چھوٹی کوئی زیادتی, ظلم, تشدد آپ ملک کے کسی بھی کونے میں ہوتے ہوئے دیکھیں, آپ ٹھک کر کے ایک ویڈیو بناتے ہیں, آپ اپنے سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں اور اس کو پھر لوگ پک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بالآخر وہ طاقت کے ایوانوں تک پہنچتی ہے. ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ وہ درندہ جو معصوم بچوں کو ان کی نازیبا تصویریں اور ویڈیوز بنایا کرتا تھا اور وہ پکڑا گیا رنگے ہاتھوں, 2 بچوں کا وہ بیچنے کی تیاری کر رہا تھا ظالم. اور اس چیز کا سوشل میڈیا پر اتنا شور مچا کہ جب خبر لیک ہوئی کہ جی لاہور ہائی کورٹ اس کو بیل دے رہی ہے, جس پر پھر لاہور ہائی کورٹ کا بیان آیا کہ ہم نے کوئی بیل شیل نہیں دی, ابھی تو اس کی مین اپیل کی ری ہیئرنگ ہوگی. اور جب اللہ کا شکر ہے کہ میں نے آپ کو کل تفصیلی ویڈیو اس میں کی ہے کہ اس کی مین اپیل ہی اڑ گئی. سو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ الیکٹرانک میڈیا کی اپنی امپورٹنس ہے, سوشل میڈیا کی اپنی امپورٹنس ہے. محض اس لیے کہ چند لوگ الیکٹرانک میڈیا کو ابیوز کرتے ہیں اور اپنی طاقت کو ابیوز کرتے ہوئے عوام تک سچ نہیں پہنچنے دیتے, یا سوشل میڈیا پر چند لوگ جن میں بالخصوص مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مریم صفدر صاحبہ بالخصوص ایسے ٹرولز کو فالو کرتی ہیں کہ جو ماں بہن کی غلیظ ترین گالیاں نکالتے ہیں, عمران خان صاحب کو بھی غلط گالیاں, پھر جو فوج کو گالیاں, اداروں کو گالیاں, اور ان لوگوں کو مریم صفدر صاحبہ باقاعدہ ان کو فنڈ کر رہی ہوتی ہیں, اور باقاعدہ یعنی کہ آپ کو پتہ ہے جو پورا سیل چل رہا تھا, اور باقاعدہ ان کو فالو کرتی ہیں. سو اس قسم کی جب ان کو ظاہر ہے لیجٹمیسی مل جائے گی کہ ہماری ایک لیڈر صاحبہ ہیں جو ہمیں فالو کرتی ہیں, تو وہ کیوں رکیں گے اس قسم کی غلاظت سے. سو یس, اس چیز کو رکنے کی ضرورت ہے. فیک نیوز کی جہاں تک بات ہے, اگر کوئی شخص بغیر تحقیق کے خبر دیتا ہے جان بوجھ کر, وہ بھی غلط ہے, اس کو بھی رکنا چاہیے. اب نا یہاں پر 2 چیزیں ہیں. ایک ہوتا ہے ناظرین کہ مجھے کوئی چیز پتہ چلی لیکن میں نے اس طرح سے تحقیق نہیں کی اور میں نے بات کر دی, میری بری نیت نہیں تھی, اس میں بھی میں ذمہ دار ہوں. مجھے زیادہ ڈبل چیک کر کے وہ کرنا چاہیے, جیسے خاص طور پہ آپ کے فالوورز زیادہ ہوں, آپ سے زیادہ امید وابستہ ہو لوگوں کی. لیکن ایک غلط بیانی وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ جان بوجھ کے سیٹ ایجنڈا کے تحت, اور آج میں نے کیا یہ جو سما میں نے آج پروگرام کیا اس میں میں نے بیان کیا, میں نے کہا جی کہ الیکٹرانک میڈیا بھی بہت ساری اپنی طرف سے بڑی بڑی چیزیں چھوڑتا ہے, بڑی بڑی گپیں چھوڑتا ہے. وزیر اعظم صاحب کی تنخواہ میں 6 گنا اضافے کی غلط خبر الیکٹرانک میڈیا پر چلی, اور اس پر ہلکی پھلکی معذرت, ہاں جی بس غلطی سے ہو گیا جی. غلطی آپ بعد میں مان رہے ہیں, آپ کو کروڑوں لوگ دیکھ چکے ہیں, کروڑوں میں سے پتہ نہیں کتنے لاکھوں نے آپ کی تردید نہیں سنی, انہوں نے صرف آپ کی غلطی دیکھی ہے. تو سوشل میڈیا اس چیز پہ آپ کو, سوشل میڈیا یوزرز ٹیک یو ٹو ٹاسک اوور سچ بلوپرز. پھر جس طرح وزیر اعظم صاحب کی ذاتی زندگی کہ جی طلاق ہو گئی ہے, بس ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا, پبلک ہو جائے گی, جبکہ وہ خوش باش اپنی زندگی گزار رہے ہیں ماشاءاللہ. پھر اسی طرح مطلب وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے غلط خبر اڑائی گئی جب وہ چائنا کے دورے پر گئے. سو اس طرح, یا پھر تحریک عدم استحکام جب لانے کی کوشش کی جا رہی تھی چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب کے خلاف. سو ابھی فیصلہ آنا تھا, اصل فیصلہ آنا تھا ووٹنگ کے بعد, لیکن جیو نیوز نے پہلی خبر چلا دی کہ جی وہ تو کامیاب ہو گئی ہے اور اب وہ چیئرمین سینٹ نہیں رہے. لیکن پھر جب اصل فیصلہ آیا تو اس کے بعد کہا جی کہ وہ غلطی ہو گئی. سو غلطی, لوگ آپ کی غلطی کو زیادہ دیکھتے ہیں, اس کے بعد تردید کو کوئی اتنا نہیں سنتا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سو یس, سوشل میڈیا یہ غلط جو رپورٹنگ ہوتی ہے الیکٹرانک میڈیا پر, چونکہ اس پر پکڑتا ہے الیکٹرانک میڈیا کو, اور الیکٹرانک میڈیا عادی نہیں تھا اس قسم کی غلطیاں پکڑائے جانے پر, جس کی وجہ سے ان کو سوشل میڈیا برا لگتا ہے. اچھا, 2 باتیں. آئی ہیو آل دا رسپیکٹ فار الیکٹرانک میڈیا پرسنز, میرے بہت بہت اچھے دوست ہیں, فیملی ہے میری جو وابستہ ہے اس سارے اس کام سے, مجھے اس سے کوئی برائی میں نہیں سمجھتی اس میں کوئی ہے الیکٹرانک میڈیا کا حصہ ہونا. لیکن جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ سسٹم برا نہیں ہوتا, اس کا استعمال اس کو اچھا ہے برا بناتا ہے. سوشل میڈیا برا نہیں ہے اگر آپ اس کو کنسٹرکٹیو مقصد کے لیے یوز کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ ایک محترم عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب پر کیچڑ اچھالیں گے, بھلے پھر آپ کسی بڑے سے بڑے چینل کے اینکر ہی کیوں نہ ہوں, پاکستان کی عوام آپ کو سوال کرے گی اس پر.
اگر آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب پر یا فوج پر یا اپنے اداروں پر یا ایون شہباز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، جس نے جو غلطی نہیں کی اور آپ اس کے نام سے منسوب کریں گے تو آپ کو پکڑیں گے لوگ. جس نے جو غلطی کی ہے اس پر آپ کھل کر بولیں، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. یہ کہنا کہ جو شخص الیکٹرانک میڈیا پر تنقید کرتا ہے وہ تو تجزیہ ہے، یا الیکٹرانک میڈیا پر اگر کوئی چیز کسی کی اپریشیٹ کرتا ہے وہ تو تجزیہ ہے، لیکن ڈیجیٹل میڈیا پر اگر کوئی شخص وہی کام کرتا ہے تو وہ تو پھر بھائی ٹرولنگ ہو گئی، وہ تو پھر بدتمیزی کے زمرے میں آ گیا کہ آپ نے جو ہے ہمارے جھوٹ کو جھوٹ کیوں کہہ دیا. یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں وچ ریئلی نیڈ ٹو بی لکڈ انٹو، اور ہمیں اس ہپوکریسی سے باہر نکلنا ہوگا. اب وقت بدل چکا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جی حضوری اور جی سر کر کے اب ای فائلنگ کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اور پی ٹی آئی کی حکومت کو اس پر بہت سنجیدگی سے کام کرنے کی ضرورت ہے. ای فائلنگ ہر منسٹری میں جب تک نہیں آئے گی تب تک آپ کا 100% شفاف نظام آ ہی نہیں سکتا. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں بہتر دنوں کی، اچھے دنوں کی انشاءاللہ تعالیٰ. اور جیسے ہم کل بھی یہی بات کر رہے تھے کہ لوگ خواتین کے نام پر کرپشن کرتے ہوئے نہیں ان کو کوئی افسوس ہوتا کہ ہم اپنے گھر کی خواتین کے نام پر کرپشن کیوں کر رہے ہیں، ان کے نام پہ غلط جائیدادیں کیوں بنا رہے ہیں، چوری کے پیسے سے جائیدادیں ان کے نام پہ کیوں بنا رہے ہیں. لیکن جب تفتیش ہوتی ہے تو پھر شور مچاتے ہیں کہ جی ہماری خواتین کو بدنام کر دیا، جیسے شہباز شریف صاحب ابھی کل پرسوں میں یہ بات کر رہے تھے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ رسپیکٹ ملے بھی، رسپیکٹ دی بھی جائے، تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی ٹرانسپیرنسی لانی ہوگی، اور جو اصول ہم دوسروں پر لاگو کرتے ہیں ان اصولوں پر خود بھی پورے اترنا ہوگا، تبھی یہ ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اب دیکھیں جی سوشل میڈیا کی تو لوگ ذرا ایزی لے جاتے ہیں اس کو. ڈیجیٹل میڈیا پہ تو زیادہ تر وہ یوزرز بیٹھے ہوئے ہیں جو الیکٹرانک اور آپ کا مین اسٹریم میڈیا کے کانٹینٹ سے تنگ ہیں، جن کو یہ غلط قسم کی نیگیٹو بریکنگ نیوز نہیں چاہیے، جن کو کچھ پازیٹیو سننا ہے اپنے ملک کے بارے میں، جن کو یہ سننا ہے کہ اس ملک میں یقیناً بہت سی کمزوریاں ہیں، لیکن اب یہ حکومت اپنی تمام سٹرکچرل غلطیوں کے باوجود جو کچھ ایسے فیصلے کر رہی ہے، سوشل پروٹیکشن جو ویلفیئر پروگرام وغیرہ لایا گیا، یا جس طریقے سے انٹرسٹ ریٹ کو کافی اچھے طریقے سے کم کر دیا گیا ہے، جس طریقے سے اسمال اینڈ میڈیم بزنس انٹرپرائزز کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، چھوٹے تاجر کو جس طرح سپورٹ کیا جا رہا ہے، ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ میں ایک پازیٹیوٹی کا بھی عنصر ہے. یہ نہیں عمران خان کو نہیں ہم نے جان دینی، نہ ہی نواز شریف صاحب کو، نہ ہی زرداری صاحب کو، جان آپ نے اللہ کو دینی ہے، لیکن کم از کم آپ کی اپنی ویل بینگ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کہ اگر آپ پازیٹیو رہیں، پازیٹیو سوچیں اور اچھے دنوں کی امید رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان زندہ باد.